اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاۃ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے۔ حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خداوندی ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کر دے۔ یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے۔ حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجانا ہے۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے۔ لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے اور اس نے وہ صورت اختیار کی۔ فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، جس جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کر لی۔ تو عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہیں اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا. فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے، مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان لینا، اسی کا نام حکمت ہے. حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب. تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے.